ان کم وقتوں نے کس کو بلایا؟ شیخ چلی کو. جیسے بڑی برکتیں ملیں گی شیخ چلی سے. وہ گھٹنا پہن کے پورے محلے کو لوٹ کے چلا گیا. اور بیچارہ کسی نے مکان بنایا کچا بچا کو، کیونکہ ہمارے یہاں گھوٹالے بہت ہیں نا، پیسے کم ہیں، گٹکا کھائے گا چھین چھین کے، کبھی اس کا چھین لیا، کبھی اس کا. اپنا خود کماتا نہیں، ابا بولے میرے پاس نہیں، چل لے کے آ، تو کبھی کسی کی بیٹری کھول لی، کبھی کسی کا نل کھول، ایک کی چھت پہ چڑھ گئے، گرا دیا چھجا. یہ حالات مسلمانوں کے. لیکن میں جو کہہ رہا تھا، مسجد میں اگر نماز پڑھو تو کیسے پڑھو؟ راز الہ آبادی نے کہا، پڑھ دوں؟ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. بابا سبحان اللہ، کیا بات ہے. اگر ذرا پیار سے بولو گے نا تو میری نیند بھی بھاگ جائے گی، آواز بھی کھل جائے گی. جی 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 سبحان اللہ. ورنہ جمع ہوئے جیسے تم ہو ویسے ہی میں ہوں. اللہ برکتیں فرمائے. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. ذرا پیار سے بولے سبحان اللہ. تیرے سجدوں کو بھی بابا بابا تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. کب؟ سر جھکانا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا. کیا بات ہے، زندہ باد. آج جاہل بھی کیا بات ہے. آج جاہل بھی عالم کا لبادہ اوڑے. ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. کیا بات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرزمین باجاجیت پور، باجاجیت پور کا سنی مسلمان چشم غوث البرا حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ زندہ باد. بیٹا اس پہ نا تھوڑا منہ الگ ہٹا کے نعرہ بولیو، ٹھیک ہے؟ اب اتنی بھی نہیں گئی، اسٹیج کے پیچھے چلے جاؤ، اس کا بھی تھوڑا دھیان رکھیو. ایک بندہ بریلی کے علاقے میں وہ نعرہ لگاتا ہے، ایک یہ ایک جلسے میں دونوں لڑ گئے. نہیں بولے میں لگاؤں گا، یہ بولے میں لگاؤں گا. میں آرام کر رہا تھا اور دوسرے قاری دلشاد پتہ نہیں کون تقریر کر رہے، بیچارے باہر گئے. ہاں بہرحال کلیئر والے جو بھی ہو. ہاں اب ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا. میں نے کہا کیا بات ہے، کیوں جلسہ رک گیا؟ بولے حضرت دو مولانا لڑ گئے. مجھے پتہ چلا ان میں مچھردانی کا ڈنڈا لے کے اتنا موٹا جب گیا ہوں، کیونکہ مدرسے میں پڑھا تھا، میری عادت ہے اتنا موٹا ڈنڈا لے کے، اور جب دونوں کو مارا ہوں رپٹایا ہوں اسٹیج سے. اگر ہمارے یہاں ایسا جھگڑا ہوگا اسٹیج پہ تو پھر ان لوگوں میں کیا ہوگا؟ اس لیے نعرہ تھوڑا حساب سے لگے بیٹا. اب بات چل رہی تھی سرکار غوث پاک کی. جی جی واہ بابا. میں نے اس بچے کو دیکھا، آپ سمجھ رہے ہو نا کہ جو بہت زیادہ چمکدار ہوگا، ویسا ہوگا، یوں ہوگا اور توں ہوگا، وہی نہیں. اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ کسی کسی کے نا تھوک نکلتا ہوتا ہے.
اور لگا ہوتا ہے مگر وہ بڑا کام کا ہوتا ہے. آپ یہاں سے جائیے پیلی بھیت شریف. پیلی بھیت شریف میں کلہ والے کا نام آتا ہے جس کا نام ہے شاہ جی میاں حضور. آپ نے نام سنا ہوگا شاہ جی میاں حضور. شاہ جی میاں حضور سے 2 مولانا جلتے تھے. اچھا بعض مولاناؤں میں بھی اتنا حسد ہے, اللہ معاف فرمائے, بڑی پٹائی ہوگی ان کی قبرستان میں. ہاں, اور ایسے ہی پیروں میں, اور ان پیروں کو تو اتنا مارا جائے گا, لتاڑ کے مارا جائے گا. کم وقت اتنا نمبری ہے, عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبا رہا ہوتا, عورتوں سے پاؤں پھیلا دیے اور عورتیں دبا رہی ہے. وہ عورتیں فیضان لوٹ رہی ہیں. اور ایمانداری سے بتاؤ, جو عورتوں سے اگر ہاتھ پاؤں دبا وہ پیر ہو سکتا کیا؟ نہیں. اسے نماز کا پتہ نہیں, روزے کا پتہ نہیں, اور مار رہا سلفے پہ سلفا اور کہہ رہا حق علی حق. اس کی نلی توڑ دیا, نلی. قبرستان بہت مارا جائے گا اسے, بہت ہی مارا جائے گا اسے, یہ بتا رہا ہوں. اتنا چیخے گا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اس کو تو. ہاں ارے حضرت ہم نے پڑھا ہے مفتی صاحب, قرآن شریف کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ. جی جی حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں پہ تالاب ہو, اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ تالاب کا پانی خشک ہو جائے اور اس زمین پہ گھاس جمائے, حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں کھا لیں, چر لیں, تو علی وہ ہے اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا. واہ 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 سبحان اللہ. اور یہ چلم پہ چلم مار رہے اور گئے حق علی حق علی. اب بتاؤ اس کا کیا, بہت ہی مارا جائے گا. شاہ جی میاں حضور تالاب پہ وضو بنا رہے تھے, 2 مولانا انہوں نے سوچا یار یہ اپنے آپ کو اللہ کے ولی, ان کو لوگ اللہ کے ولی کہتے ہیں, انہوں نے وضو بنایا, مسا پورا نہیں کیا, چوتھائی سر کا مسا جو فرض ہے وہ کر لیا, سنت ادا نہیں کی, اور جب سنت ادا نہیں کی تو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. شاہ جی میاں اتنی دور تھے, کہا جلدی چلو, مولانا بولے نا جلدی چلو جلدی, کہیں ایسا نہ ہو یہ نکل جائے, جلدی چلو اس کو پکڑ لے, مگر اللہ والا دل کے حالات جانتا ہے. شاہ جی میاں حضور وہیں پہ بیٹھ گئے. جب یہ 2 مولانا پہنچے, شاہ جی میاں حضور نے اپنی گردن پکڑی اور پکڑنے کے بعد ادھر ہلائی ادھر ہلائی, بولے لا الہ الا اللہ کر کے یہاں سے الگ کر لی اور پورا سر اپنے تالاب میں ڈبو دیا. پھر کہنے لگے لا الہ الا اللہ, پھر دوبارہ ڈبویا لا الہ الا اللہ, 3 مرتبہ ڈبو دیا, اور ڈبونے کے بعد پھر گردن پہ سر رکھ لیا اور بولے محمد الرسول اللہ, اور کہنے لگے مولانا اب بتاؤ اب تو غسل بھی ہو گیا ہوگا. بے شک سبحان اللہ زندہ باد. غسل بھی ہو گیا ہوگا. ان دونوں نے کلمہ قدموں پہ گر گئے, کہہ رہے پتا کیسے چلا آپ کو؟ تو شاعر کیا بولا, تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے. بابا سبحان اللہ. ذرا پیار سے بول دیجئے ایک مرتبہ سبحان اللہ. تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے, فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے. بابا سبحان اللہ زندہ باد. اب یہ میں نے ابتدا کر دی ہے,
اب یہاں سے جو میرا اصول ہے تقریر کا آ جاؤ اسی پہ، کیونکہ میں نے اب بنیاد ڈال دی۔ حضور کے زمانے میں لوگ اگر جس کے گھر میں بیٹیاں ہوتی تھی، لوگ اپنے آپ کو جن کی بیٹیاں ہوتی تھی وہ حقیر سمجھتے تھے، کمتر سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے ہمارا نصیب ہارتا ہے۔ ایک دن حضور نے دیکھا، ابتدائی دور کی بات ہے، تو اللہ کے رسول اب کھڑے ہو کے بیان فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں سنو، اگر جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے جی جی تو وہ جنت کا حقدار ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب تو 3 بیٹیوں والے خوش ہو گئے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آقا اگر جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، اگر 2 ہوں تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا اگر وہ 2 کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے اور کہنے لگے آقا اگر جس کی 1 بیٹی ہو تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بیٹیوں کی وجہ سے جنت، کس کی وجہ سے بولو؟ یہ میں نے بنیاد اب دوسری حدیث کی ٹکر پہ سناؤں گا، اور جو بات لاؤں گا قرآن و حدیث سے، مجھے ایسے ویسے مولانا مت سمجھیے، ذمہ داری سے بول کے جاؤں گا، اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام، سمجھے؟ میں کسی مولانا کے اس دور کی بات نہیں کرتا، ڈائریکٹ یا تو قرآن یا حدیث کی وہاں لے جا کر کے رکھوں گا کہ کوئی مائک علی لیے کہہ نہیں سکتا میں ان کی بات نہیں مانتا۔ اب یہ تو نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں 2 بیٹیاں 1 بیٹی صحیح پرورش کر دے تو جنت کا حقدار۔ بے شک، کس کی وجہ سے بولو؟ بیٹیوں کی وجہ سے، اللہ برکتیں فرمائے۔ آپ امام صاحب ہیں مسجد کے؟ اچھا، محمد رضوان صاحب آپ کے نام؟ ظہیر اللہ، بہرحال جو بھی ہیں صافہ باندھا، اللہ سلامت رکھے۔ جس کی 3 بیٹیاں 2 بیٹیاں 1 بیٹی تو وہ جنت کا حقدار۔ کیوں؟ صحیح پرورش۔ اب ذرا حدیث سنو اور اپنے گریبان میں جھانکنا۔ نبی فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کتنے لوگ بولو؟ اور اگر نبی جس کو منع کر دے تو کوئی مولانا جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی منع کر دے تو کوئی پیر بھی نہیں لے جا سکتا، اگر نبی منع کر دے تو اس کی نمازیں بھی نہیں، روزے بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، حج بھی نہیں، کوئی جنت